پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ آیت نمبر 7، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہیں رکھا، اس نام کا کوئی موجود نہیں تھا۔ عرض کی یا الہ العالمین بیٹا تو عطا فرما رہا ہے، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امرأتی عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اس حال میں بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، آیت نمبر 9، اسی طرح ہوگا۔ ربک هو علی ہین، تمہارے رب پر یہ بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، جب تم کچھ نہیں تھے اس سے تمہیں ایک پانی کی بوند سے پیدا فرمایا، تم معدوم تھے تمہیں موجود فرمایا، تو اب تم موجود ہو تو کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ کن فرمایا فیکون ہو جائے۔ تو زکریا علیہ السلام اللہ کے نبیوں نے یقین تھا، لیکن اب بظاہر جو اسباب نہیں ہیں، بڑھاپے میں کہاں اولاد ہوتی ہے، انہوں نے وہ عرض کی۔ پھر عرض کی کہ مولا میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دے کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ اب یہ کام ہو گیا ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آیت نمبر 10، فرمائے کہ تو تین دن بلکہ 3 رات لوگوں سے کلام نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن جو آنے والے 3 دن ہیں اس میں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکو گے، جو کچھ کرنا ہے وہ کر سکو گے، عبادات کر سکو گے، لیکن لوگوں سے کلام کرنے جاؤ گے تو زبان کام نہیں کرے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اور آپ سمجھ گئے کہ میری بیوی میری زوجہ محترمہ حاملہ ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، آیت نمبر 12، اے یحییٰ کتاب مضبوطی سے تھامے، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں بچپن سے ہی، جبکہ عمر شریفہ 3 سال کی تھی، اس وقت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی، آپ کی طرف وحی کی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے، اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست، کمال عقل اور دانش خوارق عادات میں سے ہے، اور جب بکرم تعالیٰ یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت ملنا بھی کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے حکمت یعنی فہم تورات مراد ہے، اور تفقہ فی الدین اس سے یہ بھی مراد ہے۔ منقول ہے کہ اسی کم سنی کے زمانے میں بچوں نے آپ کو کھیل کے لیے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ ما للعب خلقنا، ہم جو ہے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تو آپ کو اللہ رب العالمین نے اسی وقت نبوت عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 2 چیزیں یہ بیان فرمائی کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا۔ اب یہ جو فرمایا کہ یہ تینوں دن یہ بڑے اہم ہیں، اور یہ یحییٰ علیہ السلام کا اکرام اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ فرمایا کہ سلامتی ہے اے یحییٰ جس دن تو پیدا ہوا، اور اس دن پر بھی سلامتی ہوگی کہ جس دن آپ وصال پا جائیں گے، اور اس دن بھی سلامتی ہوگی کہ جس دن آپ کو اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں ان کی پیدائش کا دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، ان کا وصال کا دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا۔ تو یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن آپ تشریف لائے دنیا میں کائنات میں وہ دن بھی سلامتی والا، جس دن آپ وصال فرما گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے وہ دن بھی وصال والا سلامتی والا، اور جس دن آپ اٹھائے جائیں گے وہ دن بھی سلامتی والا ہے۔ اور پھر اس میں آیت نمبر 16 سے لے کر اور آیت نمبر 36 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر اس میں خاص طور پر ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی کہ جب فرمایا کہ انما انا رسول ربک،
جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. آیت نمبر 19 لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے ایک سترہ بیٹا دوں گا. قالت انا یکون لی غلام, انہوں نے کہا کہ میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا, میری شادی نہیں ہوئی, کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں, اور میں نافرمان بھی نہیں ہوں, میں بدکارہ بھی نہیں ہوں, مجھے کیسے بیٹا ہوگا. ایک پاک باز خاتون کو جب یہ کہا جائے وہ تو کہے گی نا, وہ تو عرض کرے گی قال کذالک. رب کریم نے پھر فرمایا اسی طرح ہوتا ہے, ربک ہوا علیہ ہین, تیرے رب پر یہ بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اور اس لیے کہ ہم تیری اس اولاد کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں, اور رحمتاً منا, اپنی طرف سے آپ کے لیے رحمت بنا دیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اے مریم اب غم نہ کر, یہ کام ہونے والا ہے, یہ کام ٹھہر چکا ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک روایت یہ کہ آپ پر دم کیا, اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے گریبان میں دم فرمایا, تو اس سے آپ حاملہ ہو گئیں. عیسیٰ علیہ السلام آپ کی وجود اقدس میں آ گئے. اب جب ولادت کا وقت ہے نا, اب یہ ان کے لیے بڑا یوں سمجھ لیں کہ بھاری ہے کہ جب آپ حاملہ ہوئیں تو قوم سے علیحدہ ہو گئی اور بیت الحم میں چلی گئی. پھر اس کے بعد جب ولادت کا وقت آیا تو اب بڑی پریشان ہے. فَأَجَالَ مَخَاضُ إِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا. پھر اسے جننے کا درد, بچے کی ولادت کا جو وقت ہے, ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا, وہاں پر آ گئی اور اکیلی ہے بالکل. قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا. اور پھر اس کے بعد کہنے لگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہائے, میں اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئی, اور میں بھولی بسری کیوں نہیں ہو گئی, یہ دن مجھے کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آواز دی, اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کر, قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا, یہ خوشی کا موقع ہے, تجھے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرما رہا ہے. بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ, آیت نمبر 25, اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا, تجھ پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی. فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, کھا پی, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ. پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کا روزہ رکھا ہوا ہے, تو آج ہرگز کسی آدمی سے میں بات نہیں کروں گی. یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مریم غم نہ کر, اپنے نیچے, تیرے نیچے زمین ہے نا, میرے عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہے, تو زمین کی طرف دیکھ, اللہ رب العالمین تیرے لیے میٹھے پانی کی نہر جاری فرمائے گا, اور یہ کھجور کا تنا بالکل سوکھا ہوا ہے, اسے ہلا, تازہ پکی بھی کھجوریں تجھ پر آئیں گی, کھجوریں کھا, پانی پی. اس کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کی جب ولادت کا وقت ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ نہر جاری ہونے کا حکم دے رہا ہے, اور اسی طریقے سے درخت سوکھا ہوا ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے, اس میں سے تازہ پکی بھی کھجوریں نکلتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ولادت کی خوشی میں ہو رہا ہے, ولادت کے غم میں نہیں ہو رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں رب کریم نہر جاری فرما دے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں سوکھے درخت کو اللہ رب العالمین ہرا بھرا فرما دے, کھجوریں اس میں سے گرنا شروع ہوں, اور پھر فرمایا اپنی بندی سے کھا پی, اور عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت کا وقت ہوتا ہے تو مسلمانان عالم بھی درود و سلام کے ہدایہ پیش کرتے ہیں, صلوات و سلام پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور پھر ان دنوں میں یا اس وقت یا اس دن یا اس مہینے میں بہت زیادہ صدقات خیرات کا اہتمام کرتے ہیں. تو دیکھا جائے تو اس کی اصل قرآن کریم میں یہاں پر موجود ہے. یہ آیت نمبر سورہ مریم کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے. اور پھر تیسری بات کیا فرمائی, فرمایا کہ اب جب تو لوگوں کے سامنے جائے گی, اب آپ کو ڈر تھا کہ لوگ سوال کریں گے کہ بیٹا کہاں سے آ گیا, تیری تو شادی نہیں ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ خاموش رہیے گا, آپ خاموش رہیے گا. اور ظاہر ہے کہ پچھلے زمانے میں, پچھلی شریعتوں میں کھانے اور پینے کا جو ہے وہ یعنی اس طرح ہوتا تھا
کہ بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے شریعت میں کھانے پینے سے بچنے کا نام، تو اس شریعت میں یہ بھی تھا کہ کلام نہ کرنے کا روزہ ہوتا تھا، ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تیرے سامنے آئے سوال کرے، جواب مت دینا، وہ کہنا کہ میں نے آج رحمان کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ اب آئیں، اللہ اکبر، فاتت بھی قوما تحملو، آیت نمبر 27، اسے گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئی، قالو، قوم نے دیکھا تو کہنے لگے یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، تیرا باپ نیک تھا، تیرے آباء و اجداد نیک تھے، تیری ماں بھی اچھی عورت تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ یعنی انہوں نے بدکاری کی نسبت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی۔ یاد رہے کہ یہاں فرمائے کہ ہارون کی بہن، تو ہارون یا تو مریم رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کا نام تھا، یا بنی اسرائیل میں اور نہایت بزرگ اور صالح شخص کا نام تھا، جن کے تقوی اور پرہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے ان لوگوں نے حضرت مریم کو ہارون کی بہن کا، یا حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کی طرف نسبت ہے، باوجود اس کے کہ زمانہ بہت گزر چکا تھا اور 1000 برس کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر چونکہ حضرت مریم ان کی نسل سے تھی اس لیے ہارون علیہ السلام کی بہن کہہ دیا۔ جیسے عربوں کا محاورہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی تمیمی ہو تو اسے کہتے ہیں یا اخا تمیم، اے فلاں کے بھائی، تو یہ عرب میں یہ محاورے مشہور تھے، تو انہوں نے اس لیے ہارون علیہ السلام کی نسبت کی طرف نسبت کی۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے بات نہیں کی، جواباً کوئی بات نہیں فرمائی، کہا کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ فاشارت الیہ، رب تعالیٰ نے حکم دیا، آیت نمبر 29، کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں، اس بچے کی طرف اشارہ کریں، جو کچھ کہنا ہے یہ کہے گا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ انہوں نے کہا کیف نکلم، ہم بچے سے کیا بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی پنگوڑے میں ہے، جو ابھی پنگوڑے میں ہے، بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دودھ پی رہے تھے، پنگوڑے میں تھے، تو انہوں نے دودھ چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ اکبر، اور داہنے یعنی سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے کلام شروع کیا۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اس نے مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنا کر بھیجا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور سنو اللہ نے مجھے مبارک کیا ہے، میں کہیں بھی ہوں میں مبارک ہوں، مجھے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبخت نہیں کیا۔ پھر یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود اپنی طرف نسبت فرمائی آیت نمبر 33 میں، اور یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، ان کا آپس میں رشتہ بھی ہے۔ اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا، کیونکہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی والدہ کے خالہ کے بیٹے ہیں زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے خالہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو اس دن پر کہ جس دن مجھے پیدا کیا گیا، اور اس دن پر کہ جس دن میں مروں گا، اور اس دن پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جن میں شک کرتے ہیں، شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رہتی دنیا تک ایک نشانی بنایا۔ یہاں سے قال انی عبد اللہ، یہ آیت نمبر 30 ہے، اس میں اہل یعنی نصارہ کا، عیسائیوں کا رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، ان کا رد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسے مجھے کتاب عطا فرمائی، تو یہاں سے ان کا رد ہوتا ہے۔ اور تورات میں یا انجیل میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نسبت کی ہو کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ۔ جب انہوں نے خود فرمایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو بات ختم ہو گئی۔
تو اب یہ خدا ہونا یا خدا کا بیٹا ہونا یا تین خداؤں میں سے ایک کا ہونا، یہ عقیدہ بالکل بیکار ہے، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر پھر کچھ موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اور 52 میں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان فرمایا، اور فرمایا کہ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور غیب بتانے والے نبی تھے، رسول تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کو بڑے پسند تھے۔ پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 56 میں کہ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کا مرنا کہیں پر ذکر نہیں ہے، یعنی ان کا وصال کہیں ذکر نہیں ہے، ان کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ تو اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور یہی صحیح روایت ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی اور زیادہ ہو، چنانچہ یہ بھی کر دیا گیا۔ جہنم دیکھ کر آپ نے مالک داروغہ جہنم سے فرمایا، ان کا نام مالک ہے، کہ دروازہ کھولو، میں اس پر گزرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے، آپ دروازہ کھلوا کر جنت میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے ملک الموت نے کہا کہ آپ اب اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ میں نے چکھ لیا۔ اور یہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ جہنم سے ہر کوئی گزرے گا، اس سے مراد پل صراط ہے، تو میں وہاں بھی گزر چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں جب کوئی آ جائے گا تو وہ نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ملک الموت علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، میرے اذن سے کیا، اب وہ میرے اذن سے جنت میں داخل ہوئے، انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے، چنانچہ آپ وہیں پر تشریف فرما ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں خاص طور پر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، فرمایا کہ آیت نمبر 71، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے یہ چیز ضرور ٹھہری ہوئی ہے، نیک ہو یا بد کوئی بھی ہو، لیکن ان کا گزر پل صراط سے ہوگا۔ جب پل صراط سے گزریں گے نیک لوگ تو دوزخ سے صدا آئے گی، اے مومن گزر جا، تیرے نور نے میری جو آگ ہے اس کو سرد کر دیا ہے۔ حضرت امام حسن حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ دوزخ پر گزرنے سے پل صراط پر گزرنا مراد ہے جو دوزخ کے اوپر ہے، اور یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ یہ سخت ہے، اور جو گناہگار اس میں سے گزرے گا وہ نیچے گرے گا، یعنی جہنم میں گرے گا، اور جو نیکوکار ہیں وہ انشاءاللہ گزریں گے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام بھی جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، باغی نہیں ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، تو آقا علیہ السلام ان کو بھی وہاں سے گزار رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر ایک بات اور فرمائی کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، آیت نمبر 85 اور 86، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسا بنا کر۔ یعنی یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی کہ مؤمنین متقین جو ہیں حشر میں اپنی قبروں سے سوار کر کے اٹھائے جائیں گے، اور ان کی سواریوں پر طلائی مرصع زینیں ہوں گی، پالان ہوں گے، اور بڑے احترام کے ساتھ انہیں گزارا جائے گا، انہیں لایا جائے گا، اور جو مجرمین ہوں گے انہیں ذلت اور اہانت کے ساتھ ان کی کفر کی وجہ سے ذلیل کر کے رسوا کر کے انہیں لایا جائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ
فرمایا کہ هل تحس من احد او تسمع لهم ركزا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا کسی کی بھنک سنتے ہو؟ ہم نے ملیا میٹ کر دیا تمہارا، تو تمہیں ملیا میٹ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میرا محبوب تم میں موجود ہے، اس کی رحمت کے صدقے میں تم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ اور اس سے پہلے ایک بات اور بھی فرمائی آیت نمبر 96 میں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پروپیگنڈا کرے کہ میں بڑا نیک ہوں، دو چار مریدین کی فوج جمع کر لے، جہاں جاؤں میرے ساتھ رہو، آگے سے راستہ خالی کرو، اور پھر اپنے آپ کو کمرشلائز کر لے، پروپیگنڈا کرے کہ جی لوگوں میں بتاؤ کہ میری کرامتیں ہیں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ تو یاد رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کو اس طرح کسی قسم کے کاموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انتظامات فرماتا ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، انہیں کسی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی، اشتہارات کی ضرورت نہیں ہوتی، پینافلیکسس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ان اللہ اذا احب عبدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو فرمایا کہ جبرائیل کو بلاتا ہے کہ میرے اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے تو وہ آسمانی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ آسمانی فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ سارے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور لوگوں کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے زمین والو، فلاں بن فلاں سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اس کا فرشتہ جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، تمام آسمانی فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، زمین والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو، اور فرشتے اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کو کتنا عرصہ گزر گیا، اہل بیت اطہار کو کتنا عرصہ گزر گیا، یہ تو بہت اوپر کی بات ہے نا۔ اولیاء کاملین کو دیکھ لیں، غوث اعظم کو دیکھ لیں، خواجہ صاحب کو دیکھ لیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ، خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کسی اور نے نہیں دی ہے، یہ محبت اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتوں نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج یوم علی گزرا ہے۔ میرے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا کہ عام طور پر بچہ جب آنکھ کھولتا ہے نا، بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اپنے والدین کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے۔ میرے مولا علی نے جب آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب تھوڑا سا چلنے پھرنے لگتا ہے تو اپنے والدین کی عادتوں کو سیکھتا ہے، چلنا پھرنا ان سے سیکھتا ہے۔ میرے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چلنا پھرنا اگر کسی سے سیکھا ہے تو میرے مصطفیٰ سے سیکھا ہے، گفتگو کا انداز میرے مصطفیٰ سے سیکھا ہے، علم سارا میرے مصطفیٰ سے لیا ہے، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو بھی علم کے شہر میں آنا چاہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا ہے، ان کے بغیر آئے گا تو کام نہیں چلے گا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا۔ فرمایا کہ مومن کبھی علی سے بغض رکھ نہیں سکتا اور منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کو دیکھتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب بھی دیکھتی تھی تو میرے والد گرامی مولا علی جب ہوتے تو ان کو دیکھتے، تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے، تو میں کیوں نہ اس چہرے کو دیکھوں کہ جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر مولا علی سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ علی کہ
جنت کے دروازے پر آپ ہوں گے اور کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات تو سنی، لیکن دوسری بات میں نے سنی ہے کہ میں نے سنا ہے نبی علیہ السلام سے کہ جس کو جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا وہی جنت کے دروازے پر آئے گا، جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ جنت کے دروازے پر آ نہیں سکتا۔ تو یاد رکھنا کہ یہ خلفائے راشدین کی آپس سے بڑی محبت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ایک فیصلہ آپ نے فرمایا کہ جس میں جو حاملہ خاتون تھی اس پر سزا تھی، تو آپ نے سزا کا حکم دیا، سنسار کرنے کا حکم دیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، بچے کا قصور کیا ہے، آپ انتظار فرمائیں تاکہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس عورت کو سزا دی جائے۔ تو آپ نے اپنا فیصلہ بدلا اور اس کے بعد یہ الفاظ کہے کہ اگر مولا علی نہ ہوتے تو عمر غلط فیصلہ کرتا، ہلاک ہو جاتا۔ یہ تھی ان کی آپس میں محبت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں علی سے بڑھ کر میں نے کسی کو علم والا نہیں پایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو علم وراثت ہے اور مقدمات کے فیصلے کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا کہ جو یوں فرمائے سلونی اما شئتم، کہ جو تم چاہو مجھ سے سوال کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو مضمون ہے سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ کی با میں ہے، اور فرمایا کہ میں بسم اللہ کی با کا وہ نقطہ ہوں۔ اور یہ آج کے دور میں یہ بات اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کبھی میپ دیکھیں، گوگل میپ تو دیکھتے ہوں گے آپ، کوئی دنیا کا جو میپ ہے نا، ورلڈ میپ، وہ آپ دیکھیں تو کوئی بھی ملک آپ کو دور سے نقطے کی صورت میں نظر آئے گا، لیکن جب آپ اسے قریب کریں گے تو پورا ملک آباد ہوگا، پورا ملک نظر آئے گا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ میں با کا نقطہ ہوں، بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں۔